یہ یہاں پہ آیا. ڈسکشن پہ جب میں نے اپنی بات کی تو اس کے بعد جو وہاں پہ ڈپٹی چیئرمین صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ فائنانس کے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں وہ آئے تو انہوں نے کہا جی یہ آرٹیکل 74 سے کلیش کرتا ہے. میں نے اس پہ جی یہ عرض کی کہ جی دیکھیے یہ اس پروسیس سے گزر کے گیا ہے اور میری اس پہ جو ہے اپنی ریزرویشن تھے وہ میں نے پیش کیے. بہرحال انہوں نے اس کو کہا کہ جی میں اس کو ووٹ کرا دیتا ہوں. جب وہ ووٹ آف وائس ہوا تو میں نے اس پہ اعتراض کیا. میں نے کہا جی آپ ہیڈ کاؤنٹ کر لیں. جب ہیڈ کاؤنٹ ہوا تو ویڈیوز موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. جو ہمارے پاس آیا تھا جو ہم ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو, وہ تقریباً 22 آدمی تھے جو اس کے فیور میں کھڑے ہوئے, اور پھر جب نوز پہ اس میں تقریباً 13 یا 14 آدمی کھڑے ہوئے. جب یہ رزلٹ سامنے آیا تو انہوں نے آگے رزلٹ دینے سے انکار کر دیا اور کہا میں نہیں مانوں گا, میں نہیں مانوں گا, میں نہیں مانوں گا. سر بات یہ ہے کہ یہ ماننے نہ ماننے کی بات یہ نہیں ہے. یہاں پہ جس طرح سے ابھی پہلے آرڈر آف پریسیڈنس کی بات ہوئی ہے, یہ ہم نے عزت خود کمانی ہے. بات یہ کہ اس کے بعد جی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ہم آئے آئل میں, جب ہم آئل میں آئے ہم نے اس پہ احتجاج کیا. انہوں نے وہ کے اشارے کیے جی. ہماری بےزتی ہوئی, ہماری جو ہے ہماری بےزتی کی گئی فار نو رائم اینڈ ریزن, فار نو ریزن انسٹیگیٹ بھی کیا گیا اور یہ بات ہے کہ اور بار بار وہ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. یہ کرسی جو ہے جس طرح سے آپ یہاں تشریف فرمائے, یہ عزت کی کرسی ہے, یہ عزت کمانے کی کرسی ہے, عزت دینے کی کرسی ہے. ہم یہاں پہ جو ہے یہ بڑا عجیب سا ان کا غصہ ہے کہ جو ماڑے انہیں تو لیندہ نہیں گا تو جڑے ڈاڈے انہیں تو چڑھتا نہیں گا. تو بات یہ کہ ہم ماڑے ہیں تو ماڑوں پہ جو ہے ان کا غصہ اترتا ہی نہیں ہے. اگلے دن جب ہم آئے دوبارہ ہم نے اعتراض کیا. انہوں نے ہمارے 3 سینیٹرز کو یہاں سے ہاؤس سے انہوں نے باہر بھجوا دیا, بلکہ ان کے ساتھ جو سارجنٹ ان آرمز ہیں انہوں نے بدتمیزی بھی کی. میں اس طرح پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو انفرنچ ایجنڈا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کی ہمارے جو پارلیمانی روایات ہیں ان کے مطابق ہم آگے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. ہماری جو خواہشات کے مطابق نہیں, رولز کے مطابق ہم آگے چل سکتے ہیں نہیں. میں آپ سے صرف اس کے متعلق ایک رولنگ چاہتا ہوں. اور ووٹ کا جو ہے میں چاہتا ہوں جی کہ ووٹ کی جو دن کاؤنٹ ہوا تھا اس کو اناؤنس کیا جائے, نو میٹر واٹ ہیپنز آفٹر دیٹ, نو میٹر واٹ ہیپنز آفٹر دیٹ. لیکن ایک انفیڈنٹ ایجنڈا ہے, میں چاہتا ہوں اس کو کمپلیٹ کیا جائے. جی جو آپ کی دل آزاری ہوئی ہے میں ان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں. اور لا منسٹر صاحب, آپ لا منسٹر صاحب, میں نے لا منسٹر صاحب وہ اب اس کا جواب میں اگر میں نے معذرت کر لی, اگر اجازت ہو آپ نے بات کر لی. میں اگر عرض کر دوں تھوڑی سی, ایک تو ہمیں میرے خیال میں ہمیں جو اس ایوان کی روایات ہیں نمبر 1 وہ, اور جو چیئر کی تکریم ہے سر اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. غلط ہوا صحیح ہوا, ڈیپٹی چیئرمین نے بھی وضاحت کے بعد معذرت بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ میں وضاحت بھی کرتا ہوں کہ میرا مطلب وہ اشارے سے یہ تھا کہ اس طرح اونچی آواز سے نہیں ہوتا. اینی انہوں نے ہارن سے تشبیہ دی. میرے دوستوں نے اسے واؤ سمجھا. یہ ہر پرسیپشن ہے اپنی اپنی, کہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندہ وہ چھوڑ دے اس بات, سر چھوڑ دے اس بات کو. میرے خیال میں اگر ہم اسی ماحول میں بات کریں اور اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے اپنی باری پہ بات کریں تو شاید ہمیں اشاروں کی اور پھر تشریحوں کی ضرورت نہ پیش آئے. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اس ایوان نے سر آئین پاکستان سے ریگولیٹ ہونا ہے. اس دن وزیر موصوف نے کھڑے ہو کے یہ نقطہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ جو بل ہے اٹ از ہٹ بائی آرٹیکل 74. آئین کا آرٹیکل 74 کہتا ہے کہ کچھ ایسے بل ہیں جو وفاقی حکومت کی پرائر اپروول کے بغیر پاس نہیں بلکہ وہ انٹروڈیوس ہی نہیں ہو سکتے. انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا.
میرے بھائی مصر تھے کہ یہ معاملہ کمیٹی سے ہو کے آیا ہے، اس کو ووٹنگ میں ڈالا جائے. سر جو چیز وائڈ اب انیشو ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. وہ 2 wrongs do not make 1 right. وہ بات جب آئی ڈیپٹی چیئرمین کے سامنے، ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جو حق میں ہیں کھڑے ہوں، جو بیٹھے رہیں، کاؤنٹ نہیں ہوا. ہم سارے بھی یہاں پہ بیٹھے تھے. یہ 21 22 اور 13 کا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ صورتحال تھی. چھوڑ دیتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا. قصہ مختصر سر یہ ہے کہ رولز آف پروسیجر کے تحت جب اس طرح کا اعتراض آئے گا کہ کوئی قانون سازی آئین پاکستان کے تحت نہیں ہو سکتی موجودہ صورت میں جب تک وفاقی حکومت کی پرائر اپروول نہ ہو، تو وی ہیو ٹو گو بائی دی لیٹر آف کانسٹیٹیوشن. ڈیپٹی چیئرمین نے رولنگ دے دی تھی اور انہوں نے مزید اس میں وضاحت کے لیے سیکریٹریٹ کو یہ معاملہ ریفر کر دیا تھا کہ وہ بتائیں کہ یہ معاملہ ٹیک اپ کیسے ہوا، وہ بتائیں کہ آیا وفاقی حکومت کی اس میں اجازت ہے یا نہیں، اور وہ بتائیں کہ آیا اس سٹیج کے اوپر معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجا جا سکتا ہے اجازت کے لیے یا نہیں. میں ادب سے عرض کروں گا کہ سر ہم اس سے